السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ کو سورہ بقرہ کا کچھ آیتوں کا ترجمہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عبادت کرنے والے کو ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ تمہیں اور تمہارے پچھلوں کو جب کوئی نہ تھا تب پیدا کیا، اور دوسری آیت میں گزر بسر، جینے کی سہولتوں، اناج اور پانی کا بیان فرما کر صاف کر دیا کہ اللہ ہی ساری نعمتوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا صرف باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بیان کے بعد حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی وحی اور نبی کا معجزہ ہونے کی وہ زبردست دلیل بیان فرمائی جاتی ہے، اور سچے دل والوں کو اطمینان بخشے اور انکار کرنے والوں کو لاجواب کر دے۔ خاص بندے سے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یعنی ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت، اچھا کلام و بلاغت اور شبدوں کے سندر اور پربند اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی طرح ہوں۔ کہ کوئی ایک ایسی صورت لا کر تو دکھاؤ۔ پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کافر پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم کا انکار دشمنی کے طور پر کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے کرم سے ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں، بلکہ اگر آپ نے کچھ گناہ کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن اللہ کے کرم سے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، اگر تمہارے سینے میں رتی برابر بھی ایمان باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کتاب میں ترہیب یعنی ڈرانا کے ساتھ ترغیب ذکر فرماتا ہے، اس لیے کافر اور ان کے کرموں اور عذاب کے ذکر کے بعد ایمان والوں کا بیان کیا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ یعنی نیکیاں وہ کرم ہیں جو شریعت کی روشنی میں اچھے ہوں، ان میں فرض اور نفل سب داخل ہیں۔ نیک عمل کا ایمان پر عطف اس کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کا انگ نہیں۔ یہ بشارت ایمان والے نیک کام کرنے والوں کے لیے بنا قید ہے، اور گناہگاروں کو جو بشارت دی گئی ہے وہ اللہ کی مرضی کی شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ چاہے تو اپنی کرپا سے معاف فرمائے، چاہے گناہوں کی سزا دے کر جنت میں داخل کرے۔ جنت کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے مزے الگ الگ، اس لیے جنت والے کہیں گے کہ یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر کھانے سے نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بہت